چنانچہ پہلے کیا ہے، ہندوستان کے اندر آپ جانتے ہیں سر سید احمد خان، اور کون نہیں جانتا ہے، یہ پہلے شخص ہیں جنہیں انکار حدیث کے لیے استعمال کیا، اور ان کے ساتھ مولوی چراغ علی۔ سر سید احمد خان جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی ہیں، ان کے یہاں سے ان کے کئی شاگرد تیار ہوئے۔ ان کے جو شاگرد تیار ہوئے، اب دیکھیں یعنی سر سید احمد خان اور مولوی چراغ علی، ان لوگوں نے کھل کر کے حدیثوں کا انکار نہیں کیا، لیکن ان کے یہاں ایک تھا نیچر، فطرت۔ اب نیچر کے خلاف جو ہے اس کا انکار کرتا، چاہے وہ قرآن کے اندر بھی کیوں نہ ہو۔ سر سید احمد، لیکن سر سید احمد خان آپ جملہ سنیے، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سید الحاج مجھ پر اتہام فرماتے ہیں کہ میں کل احادیث کی صحت کا انکار کرتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، یہ میری جانب غلط تہمت ہے۔ میں خود 20 حدیثوں سے جو میرے نزدیک روایتاً درایتاً صحیح ہوتی ہیں استدلال کرتا ہوں۔ گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے یہاں ساری حدیثیں غلط نہیں ہیں، بلکہ میں حدیثوں کا احترام کرتا ہوں۔ تو اب دیکھیں انہوں نے کیا کہتے ہیں، سر سید احمد خان نے کچھ اصول بنائے، اور ان اصول کی روشنی میں بہت ساری حدیثوں کو انہوں نے کا انکار کیا۔ مثلا کہتے ہیں عقل ہی معیار ہے، انسان کا کے پاس جو عقل ہے یہی معیار ہے۔ ابھی میں نے آپ سے بتلایا کہ دین کا دار و مدار عقل پر نہیں ہے بلکہ نقل پر ہے، یعنی قرآن و حدیث پر۔ ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اب وہ میں نے ابھی مثال دی کہ موزے کے اوپری حصے پہ مسح کرتے ہیں، جبکہ عقل کہتی ہے کہ نیچے کے حصے مسح کیا جائے۔ تو دین کا کی بنیاد عقل پر نہیں ہے بلکہ نقل۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح سے انہوں نے قانون فطرت، یعنی کائنات میں جو قانون تجربے سے ثابت ہے اس کو بنیاد بناتے ہیں۔ اب تجربے میں ان کے جو چیز نہ آئے تو بہت ساری چیزیں انسان کے تجربے میں نہیں آئیں۔ آج ہم بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ یہاں بیٹھے ہوئے انسان نہ جانے کتنے ہزار کلومیٹر کے دور شخص کو دیکھتا ہے، باتیں کرتا ہے۔ پرانے زمانے کے لوگوں سے اگر یہ بات کہی جاتی تو ان کے تجربے میں نہیں آئے تو انکار کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری پیشین گوئیاں کی تھیں، آج ثابت ہو رہی ہیں، تو کیا مطلب پہلے زمانے کے لوگ انکار کرتے؟ تو یہ ایک ضابطہ ان کا یہ بھی ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے اور بھی کئی جو ہے اصول بیان کیے، ان اصول کی روشنی میں انہوں نے حدیثوں کا انکار کیا۔ اسی طرح سے میں نے بتایا کہ چراغ علی، انہوں نے جہاد، اسلام میں غلامی، ایک سے زائد شادی، ان تمام چیزوں کا انکار کیا، جبکہ قرآن سے یہ چیزیں ثابت ہیں، لیکن انہوں نے یہ انکار۔ سر سید احمد خان جو ہیں انہوں نے شروعات کی، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ سر سید احمد خان کے بارے میں یہ تھا کہ یہ انگریزوں کے غلام کے طور پر یا انگریزوں کے بہت زیادہ حمایتی تھے، اور انہوں نے کچھ شاگرد تیار کیے۔ چنانچہ ان کے شاگرد میں سے ایک شاگرد عبداللہ چکرالوی، جیسا کہ ابھی بات آئے گی کہ عبداللہ چکرالوی نے کس طرح سے کھل کر کے حدیثوں کا انکار کیا۔ سر سید کا ذکر اس سے پہلے آیا تھا کہ انہوں نے بھی قرآن کے کئی ساری مثلا انکار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ایک فرشتے کو، جس کو معقل الرحم کہتے ہیں، جب بچہ 4 مہینے کا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ روح پھونکنے کے لیے بھیجتا ہے۔ بچہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، اس کی روزی کیا ہوگی، یہ ساری چیزیں لے کر بھیجتا ہے، اس کا یہ انکار کرتے ہیں۔ شیطان کو بھی یہ تسلیم نہیں کرتے، جیسا کہ اللہ نے یا قرآن نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے ہمارا عقیدہ ہے
بلکہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں تو واضح طور پر ہے کہ 7 آسمان ہیں تو زمینیں بھی 7 ہیں، مثلہن کا ذکر قرآن میں ہے۔ یہ صاحب زمین کے ساتھ ہونے کا انکار کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کا انکار کرتے ہیں اور بچ جانے کا کہتے ہیں یہ نیچر کے خلاف ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ایسے ہی مچھلی کا یونس علیہ السلام کو نگلنا، اس کا بھی انکار کرتے ہیں، اور اس طرح سے انہوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کے عقل کے خلاف ہیں۔